نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طارق محمود القاسمی. کل ہم نے تصوف پر ویڈیو بنائی تھی. آج اس کا ہم اگلا حصہ بنا رہے ہیں. کل ہم نے تصوف کے بارے میں جو کچھ آپ سے ذکر کیا اور جو کچھ بھی ہم نے بیان کیا، اب ہم اس مقام سے آگے بڑھ کر تصوف کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. تصوف کیوں ضروری ہے اور تصوف کی وجوہات کیا ہیں جس کے بغیر ہم اپنے معاشرے کو وہ معاشرہ نہیں بنا سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں بنایا تھا. میں آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالی آپ کو 2 احادیث سناؤں گا جو کہ تصوف کے حوالے سے ہیں اور جو کہ انسان کے جو بنیادی اسٹرکچر ہے. ایک تو انسان کا بنیادی اسٹرکچر اس کے ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا، جس طرح میں بیٹھا ہوں آپ میرے ظاہر اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں. ایک انسان کا باطنی روحانی اسٹرکچر ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور یہ جو تصوف ہے نا، یہ انسان کے اس روحانی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے جس سے آپ کے ظاہر میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے. جب ایک آدمی تقویٰ پرہیزگاری کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر ایک عجیب طریقے کا نور آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک کشش پیدا کر دیتی ہے جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اب جو تصوف کا جو یہ بنیادی مقصد ہے نا، اس کے اندر جو کچھ آج کے دور میں ہو رہا ہے، تصوف کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے، تصوف کی غلط طور پر تشریحات کی گئی ہیں، تصوف کو اس طریقے سے بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جب میں اب ایکسپلین کرنا شروع کروں گا نا، یہ جو میں کہتا ہوں نا لونڈے لپاڑے، انہوں نے جس طریقے سے کوئی کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں کون ہوں، کوئی کہتا ہے میں کون ہوں، یہ سب کا تعلق وہابیت سے ہے. ان سب کا تعلق وہابیت سے، ان سب کا تعلق اس فرقے سے ہے جو 17ویں صدی کے اندر 18ویں صدی کے اندر بنا اور جس نے اسلامی خلافت کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اگر چلے جائیں نا، دجال کے اوپر بات ہو رہی ہے، اللہ آپ سے دجال کے بارے میں پوچھے گا اور دجال آپ کی زندگی میں آئی یا نہ آئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب آپ سورہ کہف کی ابتدائی آیات 10 یا آخری 10 آیات پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے. اور دوسری بات یہ، دجال تو اس دنیا میں ایک جزیرے میں موجود ہے جہاں پر اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. یہ حدیث شریف موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے. یہ میں کسی وقت اس دجال کا کچا چٹا بھی کھول دوں گا پورے کا پورا، اور تاکہ آپ لوگوں کو ان لوگوں سے نجات مل جائے جو پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. دجال ہو گیا، اس کے علاوہ اور اس قسم کے موضوعات ہیں جن کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دجال کا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے ساتھ تعلق ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام مبارک مار دیں گے، ختم ہو جائے گا. یاجوج ماجوج کو مار دیا جائے گا، ختم ہو جائیں گے، اللہ ختم کر دے گا ان کو بھی. کیا اللہ تعالیٰ آپ سے یاجوج ماجوج کے بارے میں پوچھے گا کہ تمہیں پورا علم تھا؟ قبر میں لوگ آپ سے جو منکر نکیر آ کر سوال کریں گے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ہوگا، اللہ کے بارے میں ہوگا، اللہ دین اسلام کے بارے میں ہوگا. لیکن یہ وہ جگہ جہاں پر وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. تصوف کے 2 بنیادی ارکان ہیں، تصوف کے 2 بنیادی ارکان ہیں جن کو آپ نے بہت غور و فکر کے ساتھ سننا ہے. مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ خود اپنی ذات کے اور اپنی ہر چیز کے ذمہ وار ہیں. اور میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے مجھے توفیق اور طاقت دی ہے، میں بری ذمہ ہو رہا ہوں اپنے اس سے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا تو میں کیوں نہ اس کو استعمال کروں.
دو بنیادی ارکان ہیں، اور بہت غور سے سن لیجئے کہ تمام اولیاء اکرام آپ کو انہی دو بنیادی چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں نا، کیونکہ اللہ کی معرفت آپ پہ فرض ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت سے مراد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں پر یعبدون کا لفظ آتا ہے اس کا معنی معرفت سے ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ معرفت حاصل کرنا ہم پر لازم اور واجب ہے۔ اچھا، اب جتنے اولیاء اکرام ہیں نا، میں پہلے سب کچھ بیان کر رہا ہوں، ان ارکان کی جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ بیان کر رہا ہوں، آخر میں دو حدیث پیش کر کے اپنے تمام بیان کو ان حدیث سے جوڑ دوں گا، تو آپ کو وہ سپورٹ اور دلیل مل جائے گی جو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ایک ہے گوشہ نشینی، اس کو عزلت بھی کہتے ہیں، اور ایک گوشہ نشینی بھی کہتے ہیں۔ تو گوشہ نشینی کے بارے میں ہے کہ جب آپ خلوت، ایک کا نام خلوت ہے، اس کا معنی گوشہ نشینی ہے، ایک کا نام عزلت ہے، اس کو بھی گوشہ نشینی کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی لوگوں سے کنارہ کشی کہنا کہتے ہیں، ازلا عنہ، ازلا فلان عنہ، یا ازلا فلان من صدیقہ عن صدیقہ، ازلا فلان عن صدیقہ، کہ فلاں شخص اپنے دوست سے جدا ہو گیا، فلاں شخص جو ہے تو لوگوں سے دور ہو گیا، فلاں شخص آبادی سے دور ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب ہم خلوت کی بات کرتے ہیں تو خلوت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں سے دور ہو جانا، ہر برے انسان سے، ہر بدکار سے، ہر لوفر سے، ہر لفنگے سے، ہر انسان سے دور ہو جانا، اور دور ہو کر ایک ایسی جگہ پر گوشہ نشینی اختیار کرنا جہاں پر آپ اور صرف اللہ ہو۔ یہ تو وہ ہو گیا جو آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں، یہ ایک رکن آپ نے پورا کر دیا تصوف کا۔ دوسرا رکن ہے عزلت، جو خلوت کے علاوہ ہے۔ تو عزلت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب انسان گوشہ نشین ہو جاتا ہے اور عزلت بھی اختیار کر لیتا ہے، تو گوشہ نشینی میں جو خلوت کا معنی ہے، گوشہ نشینی، اس سے مراد برے لوگوں سے، ہر قسم کے لوگوں سے، اچھے برے سب سے دور ہونا ہے تاکہ اپنی تکمیل کر سکے پہلے بندہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے عزلت سے مراد یہ ہے کہ وہ تو آپ لوگوں سے دور ہو گئے، لیکن جب آپ تنہائی میں ہیں تو تنہائی میں آپ کی ذات کے ساتھ آپ کا سب سے بڑا دشمن، ایک آپ کا نفس، دوسرا شیطان ابلیس، وہ تو اس جگہ پر بھی موجود ہیں آپ کے ساتھ۔ جب آپ ایک گوشہ نشین ہیں، جب آپ عزلت میں ہیں، تو جب آپ ادھر موجود ہیں تو یہ نفس کیا کرے گا؟ یہ نفس آپ کو چھوڑے گا، یہ مختلف خواہشات آپ کے دل میں ڈالے گا، شیطان آ کر اس کی مدد سے مختلف وساوس آپ کے دل میں ڈالے گا۔ تو عزلت کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس سے مقابلہ شروع کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس چیز کا عادی کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی جلوت میں، وہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دے، اور اگر وہ بیٹھے بھی تو اس وقت بھی اس کا ہر سانس اللہ کے ذکر سے آ جا رہا ہو، اور اس کا قلب اللہ کی معرفت سے منور اور روشن ہو، اور اس کا ذکر خفی، اس کا ذکر قلبی جاری ہو چکا ہو کہ جب وہ دنیا کے کاموں میں بھی ہو تو اس کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اس کو ذکر خفی اور اس کو قلب کا جریان کہتے ہیں، قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں، جس کو یہ لونڈے لپاڑے نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ ادھر بیٹھ جائیں گے اور یہ کریں گے، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو آپ لوگوں سے دور ہو گئے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، غیبت نہیں کریں گے، آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے، اور آپ کو ایک یکسوئی حاصل ہوگی کمال کی۔ اور جب آپ نفس کے ساتھ مقابلہ شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ اپنے پیر و مرشد سے جو آپ کو ملے گا، اور آپ کے پیر و مرشد جو آپ کو راستہ سکھائیں گے، جو ذکر تلقین فرمائیں گے، اس ذکر کے کرتے ہوئے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، جس طریقے سے آپ کے مرشد آپ کو دیتے ہیں، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور نفس آپ کا کچلنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کا نفس مارا جائے گا نا، جب آپ کے نفس کو سزا ملے گی، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے عراق آ رہے تھے، بغداد۔ جب پہنچے تو آپ کی استقبال کے لیے ایک بہت بڑا جم غفیر وہاں موجود تھا۔ تو روزے کا مہینہ تھا، رمضان کا، اور آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔
تو نفس نے آپ کے دل میں یہ چیز ڈال دی کہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں آپ کا استقبال کرنے، آپ کی تو بڑی عظمت ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو یہ خیال آپ کے دل میں آیا، آپ نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، روٹی نکالی اور کھانی شروع کر دی. وہ لوگ لانتے ملامتے کرتے چلے گئے، کیونکہ لوگوں کا کام ہی ہے. تو جو ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کے معتقدین تھے، جو صحیح ان کے پیر جو مرید تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا بات ہے کہ بات کوئی بھی نہیں تھی، میرے نفس میں یہ آیا کہ تو اتنی بڑی چیز بن گیا ہے، تو اتنی بڑی شے بن گیا، تو اتنی بڑی ہستی ہو گیا ہے کہ تیرے استقبال کے لیے دیکھ پورا بغداد باہر آیا ہوا ہے. تو میں نے اس نفس کو سزا دی ہے، اب 2 مہینے کے روزے اوپر نیچے رکھوں گا کفارے کے، اور اس کو ذرا تھوڑا سا اور مزہ چکھاؤں گا. تو آپ نے دیکھا نفس کے ساتھ مقابلے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ کو ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا کہ نفس کس جگہ پر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور نفس کس جگہ پر آپ کو جو ہے تو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھیں اسی کو ریاکاری کہتے ہیں. اگر آپ کے دل کے اندر بھی یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے ماں سوا آپ اپنی ذات کو اہمیت دیں، کیونکہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، تو لا الہ کے ساتھ ہم کل کائنات کی اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں. مطلب ہے ہم اپنے نفس کی جو اس کی جو ایک ذات ہے اور اس کا جو ایک گھمنڈ ہے کہ میں، اس میں کو ہم ختم کرتے ہیں، اس انا کو ہم ختم کرتے ہیں. تو جب تک آپ اس انا کو ختم نہیں کرتے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت باز بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کریم سے یہ دریافت فرمایا کہ یا رب کریم آپ تک کیسے پہنچوں، کس طریقے سے آپ تک پہنچوں، کس طریقے سے آپ کا قرب و وصال حاصل ہو. رب کریم نے فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آ جا. تو انسان، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انسان تو اللہ تک ایک قدم میں پہنچ جاتا ہے، ایک قدم میں. وہ قدم کیا ہے؟ دع نفسک وتعال. جو ہی آپ نے نفس کو چھوڑا دوسرا قدم خود بخود اللہ کی طرف آپ کا اٹھ گیا. ہم تو برباد اس لیے کہ ہم نفس کو نہیں چھوڑتے. تو جب آپ اس طریقے سے اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، تو آپ مستقل طور پر اپنے اس نفس کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر نفس امارہ جو آپ کو بار بار کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، آپ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کرتے اور اجرت میں اس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں جو کہ مخلوق خدا ہے ان کو بھی قابو رکھتے ہیں. اچھا یہاں پر اب میں آ کر آپ کو وہ 2 احادیث سناتا ہوں. یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا آج کا کہ کس طریقے سے ان 2 ارکان کو آپ نے پورا کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ذکر و فکر کرنا ہے، تقویٰ کا کس طرح لحاظ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح پاک و صاف رکھنا ہے. کیونکہ جب تک جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے سے آپ کا جو وجود ہے ظاہری وہ پاک ہو جاتا ہے. وضو کرنے سے چاروں آپ آزاد ہوتے ہیں نا، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، اس کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ پاک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے جب آپ پاک ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس وضو، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ ایک جذبے کے ساتھ اور اللہ کی طرف توجہ اور دھیان کے ساتھ وضو کر رہے ہیں، تو اس وضو سے جو پاکیزگی آپ کو حاصل ہو رہی ہے وہ آپ کی روح کے اندر بھی اتر رہی ہے، وہ آپ کے قلب کو بھی روشن کر رہی ہے. لیکن اگر آپ باتیں کرتے ہوئے، فضولیات ہزیلیات بکتے ہوئے اور بس لگے ہوئے ہیں اپنا اور شراب شروب کر کے اور بھاگے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اندر ایک کدورت پیدا ہوگی اور وضو آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کر سکے گا. اب باب ہے استحباب العزلہ عند فساد الزمان او الخوف من فتنة فی الدین ووقوع فی حرام و شبہات و نحوها. یعنی یہ باب ہے عزلت کے مستحب ہونے کا جب کہ زمانہ فسادی ہو جائے اور یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میں کسی دین میں کسی فتنے میں واقع نہ ہو جاؤں اور یا کسی حرام یا مشتبہ کام میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس وقت عزلت مستحب ہے. اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اتنی قوت رکھتا ہو کہ وہ اپنے کاروبار کے اندر کچھ وقت لگا کر یا توکل کا مکمل طریقہ اختیار کر کے وہ مکمل طور پر عزلت نشینی اختیار کر لے، تو آج کے دور میں عزلت نشینی استحباب مستحب ہونے سے بڑھ گئی ہے.
وہ ایسے مقام میں داخل ہو گئی ہے جس کو واجب ہونا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ آج خواتین کس طرح باہر نکلتی ہیں؟ کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ آج کل جو کپڑے کبھی خواتین نیچے پہنا کرتی تھی نا، آج وہ اوپر پہن کے آ رہی ہیں. تو آپ کس کس عورت سے اپنی نظریں بچائیں گے؟ آپ کس کس اس سے وہ کریں گے؟ تو بس بہتر یہ ہے کہ انسان گھر میں رہے اور بمطابق فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کہ گھر بہترین پناہ گاہ ہے. آپ یقین کریں دشمن سے محفوظ رکھتی ہے، شیطان سے محفوظ رکھتی ہے، بد نظری سے محفوظ رکھتی ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے. یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا ای الناس افضل یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی یا رسول اللہ وسلم کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرتا ہے. تو ان شخص نے دوبارہ پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم رجل مقتزل فی شعاب من الشعاب یعبد ربہ وفی روایہ یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ. متفق علیہ. یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی سب سے افضل ہے جو ایک گھاٹی میں، گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں اپنے آپ کو جدا کر لے لوگوں سے، اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے رب کی عبادت کرے. اور ایک دوسری روایت میں اسی حدیث کی یہ بھی آیا یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو چھوڑ دے، ان کے شر سے اپنے آپ کو دور کر لے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں نے بیان کیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ گھاٹی میں کیوں جائیں؟ کیا وہ لوگوں میں اچھا اس جگہ پر آ کر جو ہے نا، جو وہابی ہیں اہل حدیث، وہ اس حدیث کا غلط طریقے سے وہ کرتی ہیں اور لے آتی ہیں اس میں حقوق العباد. کیا وہ ہمسایوں کا حق ادا کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا؟ آج کے دور میں کون ہمسائے کا حق ادا کرے گا؟ آج کے دور میں تو لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ویڈیو پہ لگا ہوا ہے، کوئی ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، کسی نے کیبل لگائی ہوئی ہے، کوئی کون سی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کون سی فلم دیکھ رہا ہے. کون سے ہمسائے کے حقوق؟ ہمسائے کو تو آپ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اپنے گھر کی جو ہے تو یہ جو تمہارے ٹی وی کی آواز ہمارے گھر میں آ رہی ہے اور ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کہے گا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو میں کیا کروں؟ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں گھر چھوڑ دو، دوسرا گھر لے لو. بات ایسے نہیں ہوتی، بات اس طرح ہرگز نہیں ہوتی. یہ غلط طریقے سے کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ایک آپ کے اوپر حقوق العباد جو ہے نا وہ اس طریقے سے فرض نہیں ہے. جب آپ کے اوپر سب سے پہلے اپنے دین و ایمان کی حفاظت فرض اور واجب ہے، اس کے بعد باقی حقوق آتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں. تو جب آپ ایک طرف ہو کر اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق پورے کر رہے ہیں، تو جب وہاں پر کوئی لوگ ہی نہیں ہیں تو آپ کے اوپر اس طریقے کے کوئی حقوق العباد فرض نہیں ہے. ہاں، آپ جب اپنے آپ کو لے جاتے ہیں عزلت میں اور خلوت نشینی میں اور وہاں پر اپنی ریاضت مجاہدات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر لیتے ہیں اور اپنے نفس کو مار لیتے ہیں، پھر آپ جب باہر آتے ہیں آپ اور آ کر آپ بستی میں دوبارہ آباد ہوتے ہیں اور اس وقت آپ جو ہے تو اپنے گھر کے اندر ایک گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، آپ شادی بھی کرتے ہیں، آپ نکاح بھی کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہوتے ہیں. اس دوران میں آپ اپنے ادھر بیٹھ کے لوگوں کی خدمت کریں، جو بیمار ہیں اس کی خدمت کریں، جو مصیبت میں اس کو وظائف بتائیں، ان کو دین کی تربیت کا طریقہ، دین کی تربیت کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی کرنی ہے وہ ان کو سکھائیں. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. انسان پہلے تیار ہوتا ہے، اس کے بعد باقی چیزوں پر آتا ہے. لیکن اگر آپ اس جگہ سے آنے ہی نہیں چاہتے واپس اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہیں پر رہ کر اپنے دین کو جو ہے تو صحیح رکھوں اور ان فتنوں سے بچا رہوں، تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. انہی سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بھی روایت ہے. فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ایک مسلمان کا بہترین مال اس کی بھیڑ بکریاں ہوں اور وہ کسی بھی پہاڑ کی گھاٹی میں چلا جائے اور وہ جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ اس کا غذا ہوں، یعنی ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے، گوشت وغیرہ استعمال کرے، اور جو پہاڑ کے اوپر گھاس پھوس سبزہ وغیرہ ہے وہ ان بھیڑ بکریوں کا کھانا ہو. کس وجہ سے؟ کہ وہ فرار ہو
فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے، یعنی وہ اس دنیا کو چھوڑ دے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ جب یہ چیز ہو جائے تو پھر انسان مسلسل جد و جہد سے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اور اس معاشرے میں ایک پازیٹیو جو ہے تو ایک رویہ جو ہے تو اس کا اظہار کرے اور پازیٹیو رویہ لوگوں کو دے، اور پھر اس پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر ایک حدیث ہے جو انشاءاللہ میں اگلی اس میں سناؤں گا کہ کس طریقے سے اولیاء اکرام تک لوگ پہنچتے ہیں۔ پیر بابا وہ پہاڑوں میں بیٹھے ہیں، لوگ وہاں گئے، دیوانہ بابا ادھر ہیں وہاں گئے، آپ امام بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں پہاڑوں میں ہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھے، تو آج کے دور میں اس طرح نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں نے کی، جو لوگ گئے، لوگ خود ادھر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں تک لے کر جاتا ہے ان کو، اور وہ وہاں جا کر ان سے دین بھی سیکھتے ہیں، ان کے پاس وہ رہتے ہیں، وہیں پر جو ہے تو اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے، آباد کی گئی، وہیں پر لوگوں کی تربیت کی گئی، اور اسلام اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا، نہ کہ یوٹیوب کے ذریعے اور نہ ان لونڈے لپاڑوں کے ذریعے۔ کوئی دجال کا پروگرام کر رہا ہے تو کوئی کس چیز کا کر رہا ہے، تو کوئی یاجوج ماجوج کا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ادھر ہے، کوئی کہتا ہے وہ ادھر ہے۔ ان چیزوں سے آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، ان چیزوں کے بارے میں آپ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کس طرح اپنی جوانی گزاری اور کس طریقے سے۔ تو جب آپ ادھر، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے، جب فرشتے آئیں گے قبر کے اندر آپ سے سوال و جواب کریں گے، تو اگر آپ نے اللہ کی محبت میں وقت گزارا ہے اور نبی علیہ السلام کے عشق میں وقت گزارا ہے تو آپ کی تربیت ہو چکی ہے، آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے خود بخود جواب نکل کے باہر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔